اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. اما بعد محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ یہ کتاب صرف میں ہم گزشتہ روز آپ لوگوں کو جو فعل مضارع معلوم بنانے کا طریقہ کیا تھا اور اس میں بیان ہو چکے تھے. الحمدللہ سے معلومات کے ہم بحث میں ہیں اور ماضی معلوم بتا دیا، مضارع معلوم بتا دیا. آج پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں امر کے معلوم کیسے ہوتے ہیں. امر معلوم آج ہمیں آپ کو بتانا ہوگا. امر معلوم، فعل امر معلوم کو کہاں سے بنایا جائے گا، فعل امر معلوم کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ فعل امر کو کہاں سے بنایا جاتا ہے. فعل امر کو مضارع سے ہی، مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے. البتہ اس طرح نہیں ہے کہ پہلا صیغہ سے ہی ہم مضارع کے پہلے صیغے سے ہی تمام کے تمام صیغے بنائے امر کے، ایسے نہیں ہے، بلکہ مضارع کے جو صیغہ ہے اسی کے مقابل میں جو یہاں پر ہے، وہاں پر واحد ہے تو یہاں پر واحد، وہاں پر تثنیہ ہے تو یہاں پر تثنیہ، اس طرح سے بنائے جائیں گے. اس صیغے کے جو مقابل میں ہے اسی صیغے سے بنتا جائے گا. کیا؟ امر معلوم بن جائے گا. مثلا یضرب سے لیضرب، یضربان سے لیضربا، اس طرح سے ہر صیغے کو مضارع کے اسی صیغے سے بنایا جاتا ہے جو باقی صیغے پہلے صیغے سے بنائے جائیں گے. سب سے پہلا جو صیغہ امر غائب کے مثلا آتے ہیں 6 اور متکلم کے 2 صیغے. یہاں پر ایک چیز یہی یاد رکھنا ہے، امر میں جب ہم ماضی معلوم بناتے ہیں تو اس وقت وہاں پر صرف 8 صیغوں میں ہی لام امر داخل ہو جاتا ہے اور باقی جو 6 صیغے ہیں اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں. وہ 6 صیغے امر حاضر ہم کہلائیں گے، یہ یاد رکھنا ہے. اما انشاءاللہ بعد کے بحث میں جب مجہول فعل امر مجہول کے بحث میں ہم پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ یہ لام فعل امر مجہول کے تمام صیغوں میں داخل ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ بحث بات کی بات ہے. ابھی فعل امر معلوم میں ہم بات کر رہے ہیں تو امر حاضر کے 6 صیغوں کے مضارع کے 6 صیغوں میں خاص تبدیلی کے ساتھ فعل امر حاضر بنائے جائیں گے، اور لہٰذا ان 8 صیغوں کو امر باللام کہیں گے، جس پہ جن 8 صیغوں میں لام امر آ جاتے ہیں ان کا اس میں جو لام ہے لام امر ہم کہلائیں گے. اور جو بغیر لام امر کے آتے ہیں ان صیغوں کو ہم کیا کہیں گے؟ امر حاضر کہیں گے یا امر بالصیغہ کہتے ہیں. ٹھیک، اب آ جاؤ امر غائب. امر کے غائب اور متکلم کے صیغہ. امر غائب کہنے سے وہ جو 6 صیغے غائب کے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، اور متکلم کہنے سے وہ جو صیغے متکلم کے 2 ہیں وہ ذہن میں آ جانا چاہیے. اور امر غائب اور متکلم، لہٰذا امر غائب اور متکلم کے صیغے بنانے کے لیے لام مکسور، جسے لام امر کہا جاتا ہے، ہمیشہ کسرے میں ہوتا ہے، کسرے کی حالت میں ہوتا ہے، تو مضارع کے شروع میں لاتے ہیں اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں. امر حاضر کے صیغہ بنانے کے لیے پہلے مضارع کے حاضر کے صیغوں کے شروع سے حرف مضارع گرا دیتے ہیں اور تو اسی سے امر بنایا جاتا ہے. یہ امر حاضر امر غائب بناتے وقت تو آسان ہو گیا، لام لی کو لانا ہے شروع میں اور آخر کو کیا ہے؟ کسرہ دینا ہے. آخر کو کیا کرنا ہے؟ حالت رفع کو گرا دینا ہے. جو رفع حالت ضمہ ہے تو ضمہ گرانا ہے، پیش ہے تو پیش گرانا ہے، کیا ہے تنوین ہے تو تنوین کو گرانا ہے. اب یہاں پر حالت ہے یہ ہو گیا. امر حاضر بناتے وقت کیا کرنا تھا؟ یعنی شروع کے فعل مضارع کے حاضر وحدہ کے جو صیغہ ہے، سب سے پہلے مفرد کا جو صیغہ ہوتا ہے حاضر کا، کو وہاں سے حرف مضارع کو گرانا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا
کہ اس میں کیا ہے متحرک ہے اس کے بعد والا حرف، اگر متحرک ہے تو اسی پر ہی بنا رکھتے ہیں، اسی سے ہی بن جائے گا، اور اگر متحرک نہیں ہے ساکن میں ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ اگر ساکن ہے تو شروع میں ایک حمزہ متحرک کو ہم لاتے ہیں، حمزہ متحرک کو کیسے لائیں گے اور اس کو کیسے حرکت دیں گے؟ تو اگر عین الفعل کی حرکت کو ضمہ ہے تو ہم اس حمزے کو کیا ہے جو شروع میں لائے ہیں اس کو ضمہ دیں گے۔ اگر عین الفعل میں ضمہ نہ ہو، کسرہ ہو یا فتح ہو، جو بھی ہو، وہاں پر کسرے ہی ہم دیں گے، کس کو؟ حمزہ وصل کو جو شروع میں لایا تھا ضرورت پڑنے پر۔ تو اس کے بعد صیغے کے آخر سے یہ کرنے کے بعد آخری جو صیغے کے آخری لفظ کو اس میں حالت رفع کو گرا دینے سے امر حاضر بن جاتا ہے۔ بس اسی بنا میں مثلا ہم کہتے ہیں یفعلو، یفعلو، یفعلو کہا تھا، اور انہیں تینوں سے ہم امر معلوم بنا سکتے ہیں۔ مثلا ان کو گردان کرتے ہیں ہم، بنانے کا طریقہ وہی مضارع میں جو بنایا تھا آپ کو وہیں پہ ہی تھوڑی سی تبدیلی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا یفعلو سے لام پہلے ابتدا میں لانا ہے، لام کسرے کو آخر کو ساکن کرنا ہے، تو کیا بن گیا؟ لیفعل۔ اب یہاں سے آگے اسی طرح یفعلانی تھا، یفعلا کریں گے، یفعلا لیفعلا لام داخل کرنے کے بعد، یفعلون تھا لیفعلو کریں گے، تفعلو تھا پھر اس کے بعد لتفعل کریں گے، تفعلانی تھا لتفعلا کریں گے، یفعلنا تھا لیفعلنا ہی رہیں گے، چونکہ وہاں پر نون میں لا تغیر علامت ہے، لا تغیر ولا تحذف، حذف نہیں ہو سکتی ہے۔ افعل، اب دیکھو وہاں پر کیا تھا؟ تفعلو تھا، تفعلو سے ہم نے تا کو گرا دیا، امر حاضر بنانا ہے ابھی، تو ابتدا میں حمزہ وصل کی ہمیں ضرورت پڑ گئی، چونکہ اس کے بعد کیا ہے گرانے کے بعد جو پہلا حرف آتا ہے وہ ساکن تھا، اس وجہ سے ہمیں ضرورت پڑ گئی، تو اف ہو گیا، اف کرنا ہے۔ عین الفعل کو دیکھا تو وہاں پر زبر تھا، عین کو زبر تھا، لہٰذا اس حمزے کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ یہاں پر زیر دے دیا۔ اگر ضمہ ہوتا تو ضمہ دینا تھا، ضمہ نہیں ہے تو زبر ہو زیر ہو جو بھی ہو، ہم اس حمزے کو کیا کرنا ہے؟ کسرہ دینا ہے، اور ساتھ ساتھ آخر میں یہ نہ بولیے آخر کو سائلنٹ کرنا ہے۔ سائلنٹ کیسے کریں گے؟ وہاں پر جو حالت رفع کیا ہے، رفع میں جو ضمہ تھا اس کو گرا دینا ہے، تو کیا بن گیا؟ تفعلو سے افعل بن گیا، اب افعل بن گیا افعلا، افعلانی یعنی تفعلانی سے افعلا ہو جائے گا۔ اچھا، افعلو تفعلونا تھا، افعلو بن جائے گا، تفعلینا تھا، افعلی بن جائے گا، تفعلانی تھا، افعلا بن جائے گا، تفعلنا افعلنا ہو جائے گا، افعلو تھا لافعل ہو جائے گا، اور نفعلو تھا لنفعل ہو جائے گا۔ یہ امر بنانے کا طریقہ ہو گیا۔ امر ہم کہیں گے امر اس کو معلوم کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ تو ہم نے صرف فعلا کا یفعلو کا ہم نے بنا دیا، اسی طرح جو مضارع کے ہم نے بتایا تھا ایک یفعلو بھی آ جاتا ہے اور تیسرا یفعلو بھی آ جاتا ہے، ان کو ہم گردان کرتے ہیں۔ مثلا اسی طرح ہی ہے یفعلو، یفعلو سے امر حاضر ہم بنا کے گردان کریں گے، لیفعل لیفعلا لیفعلو، لتفعل لتفعلا لیفعلنا، افعل افعلا افعلو، افعلی افعلا افعلنا، لافعل لنفعل ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا یفعلو سے فعل امر معلوم کے گردان۔ اب ہم آتے ہیں یفعلو مضارع معلوم ہے، اس سے امر کیا ہے؟ فعل امر معلوم کا گردان کرتے ہیں، کیا ہے؟ علو سے۔ کیسے؟ مثلا لیفعلو سے علو پیش، عین الفعل پیش ہو تو لیفعل ہو جائے گا، تفعلو سے لیفعل ہو جائے گا، لیفعل وہی ہے، لیفعل لیفعلا لیفعلو، لتفعل لتفعلا لیفعلنا، افعل۔ یہاں پر دیکھو یہ یہاں پر ضمہ کیوں آیا؟
افعل نہیں کہا, افعل یہاں پر ہوگا, چونکہ عین الفعل پہ یہاں پر کیا ہے ضمہ تھا, اس لیے ہم نے حمزہ وصل کو بھی ضمہ دینا ہے. افعل, افعلا, افعلو, افعلی, افعلا, افعلنا, افعلنا ہو گیا. لِأَفْعُل وہاں پر لام کو دوبارہ لانا ہے, لِنَفْعُل وہاں پہ بھی لام کو دوبارہ لانا ہے. یہاں پر محترم سامعین ناظرین دو نقطے ہیں بہت اہم ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. یہ مواقع چیزیں آپ کو یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, یہ اور سے سنیں تو. اب دو نقطے یہاں پر یہ ہیں, اگر لام امر واو ایک فا دو اور ثم کے بعد آ جائے, لام امر کی بات ہو رہی ہے, لی یعنی لی, واو ایک فا ہو دو اور ثم اس کے بعد آ جائے تو اس کو ساکن کیا جائے گا, لی نہیں رہے گا, یعنی اس کے زیر نہیں رہے گا, وہ سائلنٹ ہو جائے گا. یہ نوٹ رکھنا ہے. مثلا مثال دیتے ہیں, قرآن کے آیات بھی ہے اور روایات میں بھی ہوتے ہیں. یہ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں ہے, لِنَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدًا ہے, لِغَدًا لِغَدٍ ہے. اب یہاں پر واو اس سے پہلے لایا تو لِنَنْظُرْ کو کس طرح پڑھیں گے, لِتَنْظُرْ عفواً لِتَنْظُرْ تھا, اب واو اس سے پہلے آ گیا نا, دیکھو لام سے پہلے واو آ گیا تو کس طرح پڑھیں گے, وَلْتَنْظُرْ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک بات یہ ہو گئی, پہلے نقطے میں پہلی بات یہ ہو گئی. دوسرا کیا بتایا تھا, واو کے بعد نہیں فا کے بعد آتے ہیں, تو اس کی مثال دے دو. مثلا لِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ہے, اب یہاں پر اس سے پہلے فا مل گیا اسلام کے ساتھ, لام سائلنٹ ہو جائے گا اور فَلْيَعْبُدُوا, لِيَعْبُدُوا سے فَلْيَعْبُدُوا ہو جائے گا. تو یہاں پر فا کے اوپر زبر ہے اور لام یہاں پر سکون کی حالت میں ہے. یہ سورہ قریش آیت نمبر 3 ہے. اور اگر اس لام امر سے پہلے ثم ہو تو اس وقت کیا کریں گے, ثم ہو تو وہاں پر بھی سائلنٹ ہو جائے گا. مثلا لِيَقَضُوا نَفَثَهُمْ ہے, آیت ہے قرآن کی. اسی طرح ایک اور لِيُوفُوا نُذُورَهُمْ ہے, اسی طرح لِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ہے, سورہ حج آیت نمبر 29 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک ثم کی مثال ہے, واو کی مثال, یہاں اس میں تینوں ہے. اب یہاں پر قرآن کی آیت کیا ہے, ثُمَّ لْيَقْضُوا, یہ ہے دیکھو یہاں پر لام ساکن ہے. اسی طرح وَلْيُوفُوا آ گیا ہے, وَإِلَّا پہلے کیا ہے, لام امر یہاں پر ہے, لِيُوفُوا ہے. اسی طرح وَلْيَطَّوَّفُوا آیا ہے, لِيَطَّوَّفُوا ہے. اب یہاں پر واو اور حکمت دیکھو, ثم آنے سے یہ لام امر بھی اپنا کام چھوڑ دیتا ہے, اس کے تابع ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا نقطہ اولا, پہلا نقطہ. دوسرے نقطے میں ہم کیا کہتے ہیں, دوسرے میں نقطے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, امر کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصل ہوتا ہے. بس حمزہ وصل ہونے سے آپ کے ذہن میں آ گیا, اگر صیغہ کلام یعنی صیغہ امر یعنی امر کلام کے درمیان میں آ جائے, مثلا کلام کے درمیان سے مثلا کیا صیغہ امر اضرب, مثلا اس طرح سے جو امر حاضر ہے وہ کلام کے بیچ میں آ جائے تو اس میں جو حمزہ لایا تھا وہ حمزے کا کیا حالت ہو جائیں گے, تو اس حمزے کی حالت یہ ہو جائے گی, وہ حمزہ تلفظ کے وقت گر جاتا ہے, تلفظ کی آگے پیچھے سے مل جائے تو گر جاتا ہے. حمزے سے پہلے حمزے کے بعد والے حرف کے ساتھ مل جاتا ہے, خود حمزہ یہاں سے وہ کیا ہوتا ہے, سائلنٹ ہو جاتا ہے. مثلا ارجع یرجع, ارجع ہے نا, ارجع ہے. اب یہاں پر پہلے ثم لاوا, مثلا اب ثم لائے تو ارجع سے پہلے ثم ارجع ہو جائے گا. یہاں پر حمزہ اپنے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہاں پر چونکہ وہ کلام کے درمیان میں آیا ہے تو لہٰذا کیا ہے, تلفظ کے وقت گر جاتا ہے. بس یہی بات یاد رکھنی ہے. اور یہ ہو گئے سورہ ملک آیت نمبر 4 کی تلاوت. ثم ارجع البصر کرتین,
پھر دوبارہ تکرار سے دوبارہ سے نظر دوڑائے دوبارہ مرتبہ دو مرتبہ۔ اب آتے ہیں فعل امر معلوم میں جو ضمیر ہوتے ہیں، ضمیر بارز اور مستتر کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور اسی طرح اس میں جو فاعل اور نائب فاعل کے بعد کیا ہے، تو یہ سارے ہم بتاتے ہیں۔ ضمیر کے حوالے سے دیکھو فعل امر کی ضمیروں کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے حالات کس طرح ہوں گے، تو کہیں گے وہی ماضی مضارع جیسی ہے، مضارع میں جو بھی وہاں پر ان افعال میں جو ضمائر تھے مستتر اور کیا ہے بارز ہونے میں، اسی طرح یہاں پر بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ضمیر تو وہی ضمیر ہے۔ یعنی ثلاثی مزید معلوم میں رباعی مجرد معلوم اور رباعی مزید معلوم اور مجہول کی ضمیریں ثلاثی مجرد کی ضمیروں کی مانند ہے، اور البتہ یہ واضح رہے کہ فعل یعنی معلوم کے تمام ضمائر معلوم جیسے ہیں، مجہول کے تمام ضمائر مجہول جیسے ہیں، چاہے یہ کیا ہے ثلاثی مزید ہو، مزید معلوم ہو، یا رباعی مجرد ہو، رباعی مجرد معلوم ہو، مزید معلوم ہو، اور مجہول کی ضمیریں ثلاثی مجرد کی ضمیروں کی مانند ہے۔ فعل معلوم میں ایک بات یہ ہے کہ فاعل کی ضمیر اور مجہول میں ضمیر نائب فاعل ہوتی ہے، بس یہی فرق ہے۔ معلوم میں فاعل ہوتا ہے اور مجہول میں نائب فاعل ہوتا ہے، وَإِلَّا تمام ضمیر ایک جیسے ہے، تو مستتر ہے تو وہاں پر مستتر ہے، جہاں پر بارز ہے تو وہاں پر بارز ہے۔ پہلے بتایا تھا مضارع کے صیغوں میں، اگر دوبارہ آپ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں تو مضارع کے بحث میں ہم نے چھیڑ دیا ہے۔ اسی طرح ماضی کے بھی ضمائر وہاں سے ضمیر فعل ماضی بناتے وقت وہاں بیان کیا ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ اور اس میں چند یہاں پر سوالات ہیں، وہ سوالات کو آپ حل کریں۔ اب ہم ان میں سے چوتھا جو نمبر پر ہے اس کو فعل امر کی تعریف کریں، تو آپ کو پتہ چل گیا ہے فعل امر کی تعریف کیجئے۔ تو فعل امر کیا ہے؟ فعل امر وہ ہے جو کسی کام کے طلب کرنے کو بڑا اپنے چھوٹے سے کیا ہے طلب کرتے ہیں، تو اس کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے سے طلب کرتے ہیں، تو یہ فعل امر ہے۔ اب امر کو مضارع سے کس طرح بنایا، ابھی جو بنایا ہے، اور امر غائب اور امر حاضر کو بنانے کا جو قاعدہ ہے بیان کیا تھا وہ یہی ہے۔ اور اب ابھی یہاں پر چند مثالیں آپ کو دیتے ہیں، ان صیغوں کا امر آپ بتانا ہے تو بتا سکتے ہیں۔ یذهبوا کا امر کیا ہوگا، یعلمون ہم بتاتے جائیں گے، اور یذهبوا فعل مضارع ہے، لیذهب ہو جائے گا۔ یعلمون اس کو ہم امر معلوم بنائے تو کیا ہوگا، لیعلموا ہو جائے گا۔ نعلم یہاں پر مضارع ہے، متکلم مع الغیر ہے، لنعلم ہو جائے گا۔ اذهب لاذهب ہو جائے گا۔ تذهبین تذهبین ہو جائے گا، نہیں، تذهبین اذهبین ہو جائے گا۔ اور تذهبانی اذهبانی عفوا تذهبین اذهبی ہو جائے گا۔ تذهب چونکہ آخر والا نون کو نہیں گرایا تھا اس وجہ سے، تذهبانی اذهبا ہو جائے گا۔ یذهبانی لیذهبا ہو جائے گا۔ یعلمن لیعلمن ہو جائے گا، چونکہ وہاں پر نون نہیں گرا گیا، چونکہ یہ علامت ہے۔ اور تعلمن بھی ایسا ہے، تعلمن میں اعلمن ہو جائے گا، عفوا اعلمن۔ اچھا، تذهب میں اذهب، اور تعلم میں کیا ہے، تعلم میں تذهب میں اذهب، تعلم میں اعلم ہو جائے گا۔ اور اب آپ گردان کر سکتے ہیں یقرأ، یکتب اور یصبر کے گردان کریں تو آسان ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں امر کے صیغے نمبر 1، 4، 7، 13، 14، 2، 5، 6، 9 کے معانی بیان کرنا ہے، کو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الف، نون، یا، ہوا، انا، نحنو،
چند صیغہ ہے. ایک اور سوال ہے یہاں پر مندرجہ ضمیریں مضارع اور امر کے کون سے صیغوں میں استعمال ہوتی ہے؟ الف کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ مثلا لأضرب، اضرب میں متکلم میں ہوتا ہے، نضرب متکلم میں ہوتا ہے، یضرب غائب میں استعمال ہوتا ہے، ہوا غائب کے ضمیر ہے، اور انا یہاں پر کیا ہے؟ منفصل ہے. نحنو منفصل کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہم کہتے ہیں، نحنو بھی منفصل ہے. اوکے اچھا، انشاءاللہ کل ہم آتے ہیں ماضی مجہول بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب تک کے لیے التماس دعا، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.